اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. سورہ مبارک نساء کی 83 نمبر آیت میں رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو ضعیف الایمان ہیں، یا وہ لوگ جو پیغمبر پاک کے محضر میں بیٹھتے تھے لیکن منافق تھے. جب بھی ان سے کوئی بات کرتے تھے یہ بات بغیر تحقیق کے لے جا کے دوسروں تک پہنچا دیتے. تو اب خداوند عالم فرماتے جہاد کی جب بات ہو گئی، حکم جہاد خداوند عالم کی طرف سے ہوا تو انہوں نے بہانے بنانا شروع کیے. اب اسی وجہ سے معاشرے میں خوف و ہراس کر دیا. تو آپ رب العالمین فرماتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب بھی ان کے پاس کوئی بات آ جاتی، امن کی بات آئے یا اَوِ الْخَوْفِ یا خوف ہو، ہراس کی بات ہو تو اذاعوا بِهِ، یہ ایک دم اس کو نشر کر دیتے. اذاعوا یعنی پھیلاتے تھے، نشر کرتے تھے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس کو، اسی حکم کو جو خوف مومن تھا یا امن و سکون کی بات تھی، اس کو پہلے پلٹا دیتے اسی بات کو رسول کی طرف یا اولي الامر کی طرف، تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جس بات کو یہ جاننا چاہتے تھے وہ اچھے طریقے سے پہنچ جاتی ہے تحقیق کے ساتھ. رسول اور اولي الامر جو چار معصومین ہیں، زمانے کا امام ہے، وہ تحقیق کے ساتھ بات کر خبر ان تک پہنچا دیتے. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو یہ رسول سے نہیں پوچھتے تھے یا امام سے نہیں پوچھتے، کیا کرتے ہیں اپنے ایمان میں ضعیف ہونے کی وجہ سے ایک دم جا کے لوگوں تک نشر کرتے ہیں. بعد میں معاشرے میں اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتے ہیں آ کے رسول خدا کی درگاہ میں آ کے معذرت خواہی کرتے ہیں. تو خداوند عالم ان کی اس عادت پہ مذمت کرتے فرماتے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو پہلے تحقیق کریں، اور تحقیق کے لیے آپ کے پاس امام اور مسلمین موجود ہیں، پیغمبر خدا کی ذات موجود ہے. آپ جو بھی بات ہو تو لے جا کے پیغمبر پاک کی خدمت میں بیان کریں. اگر پیغمبر پاک نہ ہو تو اولو الامر کے پاس. اب وہ تفسیر 5 تفاسیر میں ذکر ہوا کہ اولو الامر کون ہے. 5 قسم کے اقوال نقل ہوئے ہیں، جیسے وہاں بیان کیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں، وہاں پہ جو اولی الامر تھے یہاں پہ بھی وہی مراد ہے. وہاں پہ لوگ جو خاندان نبوت کے در سے دور ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے دور ہو گئے، انہوں نے کیا کہا اولی الامر سے مراد یہ ظالم و جابر بادشاہ ہیں، یہ جو ان کے پاس حکومت ہاتھ میں ہے وہ اولی الامر ہے، ان سے پوچھو کہتے ہیں. یہ کوئی دلیل بنتی ہے کہ خداوند عالم طاغوت کی نفی کرتے ہیں. پورے قرآن میں طاغوت سے بچنے کے حکم دیتے ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ طاغوت کے پاس جائیں. یہ سارے طاغوت کے پاس کس مطلب سے جاتے ہیں؟ کیونکہ در اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے اب ان کے پاس تفسیر کرنے کی بھی کوئی چارہ نہیں ہے. یا انہوں نے کہا کہ علماء سے پوچھیں. دوسرا بول دیں کہ علاقے کے علماء سے. علماء کو جنگ کے بارے میں کیا پتا ہے؟ علماء فقہ و اصول کے بارے میں ماہر ہوتے ہیں. علماء کو سیاست اور اس زمانے کے خصوصاً پیغمبر پاک کے زمانے میں جو علماء تھے وہ فقہ اور حدیث اور ان کے بارے میں جانتے تھے. وہ معاشرے کی حالات یہاں پہ نظم و ضبط کے بارے میں بیان کرنا یہ نہیں. یا تیسرا قول بناتے ہیں کہ علاقے کیا ہے؟ وہ لوگ جو علاقے کے باغدور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اہل الحل والعقد، جن سے مشورہ کر کے آپ فیصلہ کریں. بہرحال اس طرح کے اقوال نقل ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس خداوند عالم کے فضل و کرم سے مخاطبان قرآن ہمارے پاس ہے، وارثان قرآن ہے، جنہوں نے بیان کیا کہ اولو الامر سے مراد زمانے کے امام ہیں. پیغمبر پاک کے بعد ہر زمانے میں امام موجود ہیں. جب بھی کوئی پریشانی ہو، سیاسی مسئلہ ہو، کوئی آپ کے عقیدتی مسئلہ ہو تو اس کو پلٹائیں پہلے امام کے پاس. تو کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِي، آپ کو پہنچا دے گا خداوند عالم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، جو رسول سے اور امام سے پوچھے ہوئے آپ کو حق اور حقیقت پہنچا دیں گے. دوسروں کے پاس جاؤ گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اب خداوند عالم فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
اگر خداوند عالم کے فضل و کرم اور خدا کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو آپ میں سے اکثر شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیل، الا بہت کم ہوتے جو واقعا اپنے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، احتیاط سے چلتے ہوئے ان خطرناک گٹھن براؤنوں سے نجات پاتے۔ اب خداوند عالم کے فضل اور رحمت آپ کے اوپر ہونے کی وجہ سے آپ ان گٹھن حالات میں، جنگ کے میدان میں اور اس طرح کے افواہ معاشرے میں پھیلتے ہیں، اس وقت آپ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ایمان کو حفظ کرتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کا فضل و کرم ہے۔ اب احادیث میں ذکر ہوا فضل و کرم سے مراد ایک تو وسیع ہے، خداوند عالم کا فضل و کرم عام ہے، ایک کیا ہے؟ مصداق فضل و کرم، کہا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، فضل سے مراد پیغمبر پاک ہے۔ اگر پیغمبر پاک کی بابرکت وجود نہیں ہوتی تو آپ ہلاک ہوتے، اور وہ رحمت و رحمت سے مراد امیر المومنین سلام کی ذات ہے۔ تقریباً 10 قسم روایت نقل ہوئی کہ فضل سے مراد امیر المومنین ہے یا رحمت سے مراد پیغمبر پاک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود اشارہ قرآن میں رحمت سے مراد، اور رحمت واسعہ پیغمبر پاک کی شکل میں، اور پیغمبر پاک اور امیر المومنین کے ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی سے بچ گئے۔ تو بہرحال خداوند عالم اس آیت میں فرماتے کہ ہمارا فضل و کرم آپ کے اوپر ہے۔ اب ایک حکم دے رہا ہے کہ جہاد کے معاملے میں کیا کہا؟ وَإِذَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ان کو کہا کہ فی الحال آپ جہاد کی لحاظ نہیں پڑھائے، آپ کیا کریں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب جہاد کے حکم آیا تو اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، ایک گروہ ایسے ڈرا جیسے خدا سے ڈرنا ہے، او اشد خشیہ، یا خدا سے ڈرنے سے بھی زیادہ ڈر گئے۔ تو پھر خداوند عالم نے کہا کہ اے حبیب، آپ کو لوگوں سے غرض نہیں ہے، اگر لوگ جہاد کی طرف نہیں آتے تو فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تن و تنہا جہاد کریں۔ اگر اس طرح وہ ڈرتے ہیں تو آپ سے جہاد ساکت نہیں ہے، ہر حالت میں آپ کو تن و تنہائی میں اکیلے جا کے جہاد کریں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور کسی کے اوپر نہیں۔ آپ اکیلے ہوں تو بھی جہاد کریں، کوشش کریں۔ وحرض المؤمنین، لیکن ابھارنے مومن کو تشویق کریں، اگر آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو آپ تنہائی میں بھی جہاد کرنا ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، آپ تنہائی میں جہاد کریں یا مومنین کو آپ تشویق کریں، خداوند عالم کیا کریں گے؟ ان یکف باس الذین کفروا، کافروں کے ہاتھوں کو روکے گا، کافروں کے شر سے آپ کو، آپ مسلمین کو نجات دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، خداوند عالم طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ شدید ان کا فارض ہے۔ کفار کی کیا حیثیت ہے رب العالمین کی طاقت کے سامنے، اور خداوند عالم بہتر انداز میں آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تنکیلا یعنی بہتر انداز میں دشمن سے، کفار سے آپ کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اب خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہم نے دیا ہے، آپ جہاد کے لیے لوگوں کو تشویق کریں، اور اگر جس آپ کے تشویق کی وجہ سے جو جہاد میں آ گئے تو اس میں آپ کا حصہ ہے۔ اور جو کفار کی طرف ہیں، وہ کفار کیا کرتے ہیں؟ طاغوت کی طرف ابھار رہے ہیں، تو اس گناہ میں ان کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جس کو بھی یہ توفیق مل گئی کہ وہ شفاعت کریں اچھائی کے لیے، اچھے کام کے لیے ابھارتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کے لیے ابھارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یکن لہ نصیب منہا، اس میں اس کا ایک حصہ ہے۔ وہ سپاہی جا کے اسلام کی دفاع کے لیے لڑتا ہے، اور یہ جو تشویق کیا تھا وہ گھر میں بیٹھ کے اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اس میں باقاعدہ اس کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے کفر کو ابھارا، طاغوت میں جا کے ابھار لیا، طاغوت کی کیا ہے؟ حمایت کے لیے، تو اس میں یکن لہ کفل منہا، کفل بھی نصیب منہا، کفل کے معنی بھی نصیب ہے، یعنی برائی کی طرف ابھار رہے ہیں تو بھی ایک حصہ اس کے لیے، اچھائی کی طرف ابھار رہے ہیں تو بھی اس کے لیے اسے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور خداوند عالم ہر چیز کے اوپر مقیت یعنی مراقب ہے، آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اچھائی کی طرف آپ رغبت دلاتے ہو، اس کا آپ کو حصہ ملتا ہے، برائی کی طرف آپ رغبت دلاتے ہو، اس کا آپ کو حصہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد خداوند عالم فرماتے ہیں پیغمبر پاک کو اور مومنین کو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اے حبیب اور اے مسلمین، جب بھی آپ کو کوئی شخص سلام دے، تحیت یعنی سلام، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، سلام دے، اور سلام کے ایک حیثیت کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا،
اس سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دے دو، اور ردو، اگر بہتر انداز میں نہیں دے سکتے تو کم از کم جس طرح اس نے سلام کی اسی انداز میں آپ اس سلام کا جواب دے دیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک خداوند عالم ہر چیز کے اوپر حسیب ہے، یعنی کافی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا کے معنی یعنی کافیہ یا حافظہ، حسیب یعنی حفیظ ہے خداوند عالم، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیے رب العالمین نے بہت اہم یعنی عقیدتی باتیں بیان کی کہ جب بھی آپ کے درمیان مشکل ہو تو آپ خدا کی رسول خدا کی طرف رجوع کریں، زمانے کے امام کی طرف رجوع کریں، اور نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو مومنین کو جہاد کی طرف تشویق کریں۔ اور آخری آیت میں خداوند عالم فرماتے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے، اگر کوئی آپ کو سلام دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو آپ احسان کو نظر انداز نہیں کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ فحیوا بأحسن منہا، اس نے جس طرح احسان کیا اس سے بہتر انداز میں آپ جواب دے دیں۔ اگر بہتر نہیں کر سکتے کم از کم احسان کے ذریعے سے ہی بدلہ دے دیں جیسے اس نے سلام کیا۔ باقاعدہ روایت میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، باقاعدہ یہ ذکر ہوا یعنی تفسیر مجموع البیان میں کہ پیغمبر پاک نے تفسیر کیا اس آیت کی کہ کیسے سلام کے جواب اچھے انداز میں دے۔ پیغمبر پاک بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص آیا آگے السلام علیکم، پیغمبر پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا ایک شخص آیا محفل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیغمبر پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جس طرح سلام کیا اس سے بہتر انداز میں کچھ آگے الفاظ اضافہ کر کے جواب دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، انہوں نے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیغمبر پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے لیے آپ نے بڑھا کے نہیں دیا کچھ، دوسرے ان کے لیے آپ نے رحمت میں اضافہ کیا تھا۔ کہا کہ سلام کو اس نے مکمل کر کے دے دیا، انتہا تک پہنچا، پھر اس کا جواب بھی انتہا تک پہنچا کہ میں نے دیا۔ اس سے بالاتر اور بہتر سلام کا طریقہ نہیں ہے، انہوں نے کامل سلام کیا، میں نے بھی کامل جواب دیا۔ پھر روایت میں ذکر ہوا کہ کوئی شخص السلام علیکم کہے تو اس کے لیے 10 حسنات لکھے جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 حسنات اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 حسنات اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ سلام کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ سلام ایک لحاظ سے کیا ہے؟ احسان ہے آپ کے اوپر، یعنی سلام کی معنی آپ کی سلامتی کی دعا دیتا ہے خدا کے درگاہ۔ اور احسان کے متعلق خدا نے قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کی۔ احسان کے 2 معنی ہیں قرآن میں، جب احسان ہو تو ایک معنی کیا ہے؟ بخشش اور انعام کرنا دوسروں کے، مال بخشش کریں یا کوئی چیز ان تک پہنچائیں یا ان کے کوئی مشکل آپ دور کریں، تو یہ وہ احسان۔ ایک معنی دوسرا احسان کی کیا ہے؟ ہر نیک کام آپ جو آپ سے صادر ہوتا ہے یہ احسان ہے۔ یا آپ ایک اچھے کیا ہے علم کو حاصل کر رہے ہو قرآن کی نگاہ میں، یہ احسان ہے، ایک عالم بن رہے ہو، یا آپ کیا کرتے ہو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو، یہ سارے کیا ہے؟ احسان ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے نماز کو کیا کہا؟ سورہ مبارک ہود کی 114 نمبر آیت میں ان اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو 5 وقت پڑھیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ اچھائیاں، یہ احسان جو ہے وہ برائیوں کو، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ معنی جو ہے عام ہے، لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ اذا حییتم میں احسان کے معنی خاص ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی بخشش کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی احسان کر کے دعا دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اچھے انداز میں آپ جواب دیتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے کہ احسان کا وہ پہلا معنی، یعنی آپ کے اوپر کوئی بخشش کرتا ہے، کوئی کرم کرتا ہے، آپ سے کوئی مشکل کو دور کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اچھے انداز میں دیں۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق بھی، اس معنی کے متعلق بھی بہت سارے آیات میں ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارک آل عمران کی 134 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس طرح احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خداوند عالم باقاعدہ احسان کرنے والوں کے ساتھ
محبت کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر کام اسی لیے کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے محبوب بنے, خدا ہماری طرف نظر لطف کرے. اور خداوند عالم فرماتے کہ آپ دوسروں کے اوپر احسان کرتے ہو تو رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. اور باقاعدہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ آپ احسان کریں, دوسروں کے اوپر احسان کریں. سورہ مبارکہ قصص کی 77 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. آپ کو خداوند عالم نے جو مال اور جو نعمت دی اس کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اسی دنیا میں بیٹھ کے آخرت کو آباد کریں. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ہاں اس دنیا میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے, دنیا میں بھی عزت کے ساتھ عیش و نوش کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اس کو بھی فراموش نہیں کریں, اس سے بھی خوب استفادہ کریں. آپ کو جو نعمتیں دی اس سے اس دنیا کو بھی آباد کریں, لیکن اصل مقصد اور ہدف آپ کا آخرت کو آباد کریں. اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس سے آخرت آباد کریں. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ. آپ احسان کریں دوسروں کو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طرح خدا نے آپ کے اوپر احسان کیا, آپ اس کی محتاج نہیں تھے, آپ کو اتنے سارے نعمت دیے تو آپ بھی دوسروں کو مستحق جان کے نہیں دیتے. احسان کرے, یعنی مستحق ہو یا نہ ہو, آپ خود سے محسن بن کے ان کے اوپر احسان کرو. خداوند عالم دیکھو بے شمار نعمتیں ہمیں دی, ہم اس کے مستحق نہیں تھے. تو آپ بھی کبھی خداوند عالم کی اس عمل پہ دیکھتے ہوئے احسن کما احسن اللہ الیک, احسان کرے آپ لوگ دوسروں کے اوپر جس طرح خداوند عالم نے آپ کے اوپر احسان کیا. یا اسی طرح خداوند عالم سورہ مبارک رحمان میں فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ممکن ہی نہیں بغیر احسان کے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے, اسی لیے استفہام میں انکاری کرتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا احسان کا بدلہ احسان کے بغیر ممکن ہے؟ کوئی شخص احسان کرتے تو آپ کی گردن پہ بہت بڑا بوجھ آئے. اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ من قضى حق من لا يقضي حق فقد ابدا. وہ شخص جس نے آپ کا حق ادا کیا ہے, آپ کے اوپر احسان کیا ہے, آپ نے اب اس احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے تو گوئے آپ اس کے غلام ہیں مرتے دم تک. جہاں کہیں وہ نظر آئے اس کی احسان یاد آ رہی اور سب سر جھکا کے غلام ہو رہے. من قضى حق من لا يقضي حق. وہ شخص جس نے حق ادا کیا, احسان کیا آپ کے اوپر, اور آپ نے اس احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے تو فقد ابدا, آپ اس کے غلام بن چکے ہو. اسی لیے کیا کرو, احسان کا بدلہ احسان سے دے دو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا احسان کے بدلہ احسان کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو بس کیا کریں, احسن کما احسن اللہ الیک. جس طرح خدا نے آپ کے اوپر احسان کیا آپ کے دوسروں کے اوپر احسان کریں. اور سورہ مبارک نحل کی وہ جامع آیت ہے جس میں خداوند عالم نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ تمام خوبیاں اور نیکیاں بیان کیا. معاشرے کو واقعاً اصلاح کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور مدینہ فاضلہ بنانا چاہتے ہیں معاشرے کو, تو اسی آیت پہ عمل کریں. سورہ نحل کی 90 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 3 چیزوں کے حکم دے رہا اور 3 چیزوں سے خداوند عالم نہیں کر رہا ہے. فرماتے ان اللہ یامر بالعدل, خداوند عالم آپ کو حکم دے رہا ہے کہ عدل کے ساتھ زندگی گزارے. اب خداوند عالم جانتے ہیں اگر عدل کے ساتھ زندگی گزارے تو معاشرہ نہیں چل سکتا. جس کا جو حق ہے وہ دے دو, معاشرے میں ملا کر یعنی آگے معاشرہ بڑھنے کا امکان نہیں. اسی لیے خداوند عالم فرماتے ہیں کہ عدل سے تھوڑا کیا کریں, اوپر آگے احسان کریں. ہر بندے کو مستحق دیکھ کے خرید کرنا شروع کریں گے تو معاشرہ نہیں چلے گا. اگر مستحق نہ ہے تو بھی آپ احسان کریں. جس کا جو حق نہیں بنتا ہے آپ اپنے طرف سے اس کے اوپر احسان کے طور پہ کچھ خرید کریں, بدلا دیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اب احسان کی یہ معنی جو ہے کہ دوسروں کے اوپر بخشش کرنا, خرید کرنا. قرآن مجید کے اکثر آیات اس کے اوپر ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوا ہے, خمس کے بارے میں بیان ہوا ہے, اور صدقات کے بارے میں بیان ہوا. یہ سارا دوسروں کے اوپر احسان ہے. یہ سارے اسی احسان کے زمرے میں آتے. وہ سارے آیات انفاق جو 500 آیات ہیں, انفاق کے معنی کیا ہے, کسی کے اوپر خرید کرنا, ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا. اور یہ احسان اتنا اہم ہے کہ خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ اگر آپ احسان نہیں کرو گے دوسروں کے اوپر, دوسروں کے اوپر خرید نہیں کرو گے, دوسروں کے اوپر شفقت نہیں کرو گے, تو آپ کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. سورہ مبارک آل عمران کی
92 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ ہرگز اچھائی تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک آپ جس چیز کو پسند کرتے ہو، جس کو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، احسان کر کے دوسروں کے لیے اس کو دے دو، دوسروں تک ادا کرو. اور پھر خداوند فرماتے ہیں احسان کرو گے تو آپ خیال نہیں کرو کہ یہ ضائع جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم. جو احسان آپ دوسروں کے اوپر کر کے انفاق کر دو، خدا اس کو جانتے ہیں، اس کا بہترین آپ کو بدلہ دیتا ہے. پھر وہ بدلہ خداوند عالم نے بیان کیا کہ 700 گنا کر کے دیتا ہے، 1400 گنا کر کے آپ کو واپس کرتا ہے. اب یہ احسان کے حکم رب العالمین دے رہے ہیں، اور کچھ آیات میں خداوند عالم احسان کے برکات بیان کرتا ہے، احسان کے فوائد بیان کرتے ہیں، تاکہ ان برکات اور فوائد کو دیکھ کے بھی انسان دوسروں کے اوپر احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اب احسان کے فائدے کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ رب العالمین بیان کر رہے کسی کے اوپر احسان کر کے آپ خیال نہیں کرو کہ ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا. سورہ اسراء کی 7 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کرتے ہیں کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر سکتا، حقیقت میں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر آپ نے کسی کے اوپر اچھائی کی ہے، کسی کے اوپر احسان کی ہے، کسی کی پریشانی دور کی ہے، کسی کے اوپر نظر کرم کیے تو احسنتم لانفسکم، یہ اپنے لیے کی. وان اسأتم فلہا. اگر برائی کی ہے کسی کے ساتھ تو وہ بھی آپ کی طرف ہی پلٹ کے آنا. یہ کائنات، یہ دنیا مکافات عمل ہے. اس میں آپ نے اچھائی کی تو وہ اچھائی پوشیدہ نہیں ہے، آپ تک ضرور واپس پلٹ کے آنا. اسی لیے مفسر قرآن آیت اللہ علیہ جوادی احمدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں مثال دیتے ہیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اس آیت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے صحن میں ایک درخت اگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس درخت کا؟ جب یہ درخت تناور ہوا تو درخت کی لکڑی اس کے لیے فائدے میں ہے. اسی کیا کرتے ہیں؟ درخت سے سایہ اسی گھر کے لیے، جس نے اگایا اسی کے لیے فائدے دیتے ہیں. اسی درخت سے میوہ اسی کے لیے. ہمسائے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمسائے کے لیے کہتا ہے کہ جب اس درخت کے اوپر پھل بننے سے پہلے تھوڑے سے پھول ہوتے ہیں، پھول بن گئے تو اب ہوا کی وجہ سے اس پھول کے خوشبو ہمسائے تک جاتا ہے. بس اتنا ہے. حقیقت میں قرآن کی نگاہ میں آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو بس اتنا دوسرے تک فائدہ جاتا ہے. جو میں نے 50,000 تومان دے کے کیا کیا، یہاں پہ آپ کے لیے خورما لایا، وہ خورما جو آپ کھا رہے ہو اس کا صرف آپ تک وہ خوشبو والا، باقی اس کے تمام برکات تمام وہ ہمارے لیے. خدا اعلان کر رہا ہے، اس کا خیال نہیں کرو کہ ہم نے آپ کو کچھ کیا، نہیں، وہ سارا کا سارا ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اسی لیے ایک شخص تھا جو خدائی ہوتے ہیں، کچھ شخص لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ خدائی ہوتے، انہوں نے سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے. ایک خاتون کے دروازے پہ جاتا تھا ہمیشہ، تو وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ روٹی پکا کے دیتے، روزانہ ایک روٹی اس کو دیتے تھے، اور وہ روٹی لے کے جاتا تھا اور کھاتا تھا. خدائی شخص تھا. تو وہ خاتون زیادہ احسان کرتے کرتے انسان کے دل میں یہ بات آتی کہ میں اس کے اوپر بہت احسان کر رہی ہوں، شکریہ کرنا چاہے، کچھ نہ کچھ احسان کے بدلہ. تو ایک دن وہ خدائی مند بیچارہ بڑے پرانے خبروں کے ساتھ ایک ولی اللہ آیا وہاں پہ، تو اس کو تو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے. ان کے گھر کے دروازے پہ آئے تو خاتون نے روٹی ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو، ہماری کوئی خدمت کیا آپ سلا شکریہ کچھ؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو غصہ ہے، اس خطرناک دور میں روزانہ اس کے لیے روٹی پکا کے دے رہی ہوں، احسان کے بعد جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے، میرے لیے کچھ نہیں کرتے ہو کیا. اب اس کو دکھاتے ہو، کیونکہ خاتون سے غصہ ہے اس کو. اگلے دن روٹی پکاتے ہوئے روٹی کے اندر زہر ڈال دیا، تاکہ دکھاتے ہو کہ جو کچھ کرتا ہوں اپنے لیے کرتی ہوں یا اس کے لیے کرتا ہوں. اب زہر ڈال کے اس نے پکا کے تیار کر کے اگلے دن روٹی کے لیے جب وہاں پہ آیا تو روٹی ان کو دے دی. روٹی انہوں نے اٹھا کے دیا، یہ سمجھ رہے تھے یہ ولی خدا ہے تو یہ کھا رہے ہیں. وہ کیا کرتا تھا دیکھیے، پھر دوسروں کو تقسیم کچھ لو ضرورت کے مطابق کسی کو دیتا تھا، ثواب اس کو آئے گا. اب یہ جنگل میں گیا، جنگل میں بیٹھا تو ایک جوان وہاں پہ آیا. اس نے کہا کہ بھوک و پیاس سے نڈالو، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ہے میرے پاس ایک روٹی کے لو. روٹی نکال کے دے دیا، کھا کے وہیں پہ وہ جوان مر گیا. اب بیابان میں جنگل میں مر گیا، کوئی نہیں. بعد میں آگے اطلاع ہوئی تو دیکھا تو اسی خاتون کا بیٹا تھا. وہ بیٹا جنگل میں گیا اور اسی خاتون کا بیٹا. کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا، ڈھونڈ لیا اور اس فقیر کو ولی خدا کو لائے. اس نے کہا کہ
میں نے پہلے بتایا تھا جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کچھ نہیں کرتے ہو. آپ نے گھر ڈالی اور آج اپنے بیٹے کو ہی مار دیا، مجھے تو کچھ نہیں. یہ واقعہ اس طرح ہے، یہ مقامات عمل ہے. اس آیت پہ یقین رکھیں، کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے، اس کی برکات، اس کے اثر و ثواب سب کچھ آپ کے لیے. کبھی کسی سے شکریہ کے طور پر نہیں رکھیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین موقع ملا کہ ایک بندہ ورنہ اس کا شکریہ بجا لائیں گی. یہ سبب بن گیا اسی کار خیر کے کہ اس کے اوپر احسان کر دو، تو یہ ایک سبب بن گیا اس کار خیر کے، ورنہ یہ نہیں ہوتا. تو بس احسان کا فائدہ کیا ہے؟ خود سب سے پہلے انسان کے لیے فائدہ. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر احسان کرے معاشرے میں، خصوصاً اس زمانے میں، تو احسان کے ذریعے سے دشمن دوست بنتا ہے، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. واقعی یہ کمال کی بات ہے. حالت کو انسان اپنے اندر پیدا کرے، ہمیشہ احسان کرنے کی سوچ. اگر کہ ہم اس کے حال نہیں ہیں، لیکن بس یہاں پہ موضوع بیان کرنا ہے، اسی لیے کرتے ہیں ہم برائی کے بدلہ برائی سے دیتے، اچھائی کے بدلے بھی برائی سے دیتے. لیکن خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت کی 34 نمبر آیت میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بس ابھی کیا کریں؟ برائی کے جواب اچھائی سے دیں. اگر اس نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ اچھائی میں جواب دیں گے. کیا ہوگا اس طرح کرو گے تو؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص جو اس کے آپ کے ساتھ دشمنی ہے، کیا ہوگا؟ دشمنی اب اچھائی کے ساتھ. جب رب العالمین اس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے سارے معاشرے کی بیماریوں کی، پریشانیوں کی، جھگڑوں کے حل یہاں پہ. انسان اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے اس کی برائی پہ ایک دفعہ اچھائی سے جواب. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب احسان کرو گے، اچھائی برائی کے بدلہ اچھائی سے دو گے تو كَأَنَّهُ گویا وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست بن جائے گا. یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے. انسان کو کیا کہتے ہیں؟ زہر دے کے نہیں مارو، شکر دے کے مارو. آپ شکر کے ذریعے سے مرتے ہیں تو آپ کیوں زہر دیتے اس کو؟ یہ معاشرے میں یہی چاہتے ہیں. امیر المومنین سلام بھی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اپنے بھائی کے اوپر، بھائی زبراجہ کے بھائی ہو یا دوست ہو جو بھی ہو، اس کے اوپر عتاب کرو، اس کو ذلیل و رسوا کرو، اس کو ڈانٹو، مارو اس کو. کس طرح مارو؟ جو ہمارے طرح نہیں، مکھے مار کے نہیں. عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اس پہ احسان کر کے مار دو اس کو. احسان کرو گے نا وہ ہمیشہ آپ کو غلام ہوئے، مارو گے تو کیا ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور. عاطف اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ، اپنے بھائی کے شر کو دور کرو، بالانعام الیہ، ان کو کچھ انعام دے دے، کچھ احسان کرو، اس سے شر ہمیشہ کے لیے دور ہو. واقعی اس طرح معاشرے میں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ بھی اس کے مقابلے میں حسد و دشمنی تو نہیں چلے گا. آپ کہہ رہیں گے آپ اس کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو. عاطف اخاک بالاحسان الیہ، عتاب کرو، اس کو عتاب کرو، ڈانٹو، اس کو یعنی ذلیل و رسوا کرو. کس طریقے سے؟ عاطف اخاک بالاحسان الیہ، احسان کے ذریعے سے. رب العالمین اسے آیت میں فرماتا ہے کہ احسان کے ذریعے یہ کہ دشمنی بدل جائے گی دوستی میں، معاشرے میں احسان کو رائج کرے. اور پھر احسان کے فائدے کیا ہیں؟ احسان کرتے ہو تو سورہ مبارک آل عمران کے 148 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ احسان کی اسی دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، محسنین کو خداوند اسی دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. محسن جو احسان کرتا ہے اس کا اجر و ثواب خدا اسی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پھر خداوند اعلان کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو تو خدا دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام حالات ٹھیک ہوں گے، آپ احسان کرو گے، آپ کی تمام اقتصادی حالات سامنے سیٹ ہو جائیں گے. رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرید کرو، احسان کرو جو رزق آپ کو خدا نے دیا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ خرید نہیں کر کے کیا کرو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر دوسروں پہ احسان نہیں کر کے اپنا ہاتھوں سے اپنا آپ کو ہلاک نہیں کرو. اس خطرناک دور میں اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو انفاق کرو. اگر نہیں کرو گے تو سارے آپ کے دشمن بنیں گے.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کرو دوسروں کے اوپر خرچ کر کے، بے شک خداوند عالم احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، اور معاشرہ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب احسان کرنے کے ساتھ پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے پھر کن لوگوں کے ساتھ احسان کریں، احسان کے مصادیق بیان کرتے ہیں۔ احسان کرنے کے لیے بھی کچھ افراد ہیں معاشرے میں، بہت سارے، کن کے ساتھ احسان کریں؟ احسان میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے احسان میں والدین ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا احسان کر کے آپ کو وجود جیسی نعمت دی ہے، خلقت جیسی نعمت آپ تک دی ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک بقرہ کی 83 نمبر آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ باقاعدہ رب العالمین سسٹم بتا رہے کہ خدا نے عبادت کا حکم دیا، صرف خدا کا، پھر احسان کی باری آئے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کس کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار کے ساتھ، صلہ رحمی۔ اس کو پہلے کیا ہے؟ باپ اور ماں کا احترام، پھر بھائیوں کا، بہنوں کا۔ لیکن ہم احسان کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے بندے میں سے کس سے کل ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو، نہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، پیار سے، محبت سے بات کریں۔ اور سورہ مبارک بقرہ کی 215 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ احسان کریں، باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب آپ کے پاس آ کے آپ کی امت کے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرید کریں ہم خدا کی راہ میں، کیا دے دیں خدا کی راہ میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، خداوند تعالیٰ کیا دینا ہے نہیں بتا رہے، کن کو دینا ہے وہ بتا رہے۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، خدا کی راہ میں انفاق کرنے والے بہت ہیں، احسان کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو احسان کے مستحق ہیں ان پہ خرچ نہیں ہو رہا۔ ایسے ادارے بنتے دیکھو، ہم جگہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، آپ خود سے معاشرہ کیا ہے جو احسان کو ایک کاروبار بنا کے بیٹھے، ہاتھوں پہ ڈال کے کروڑوں کے مطابق، خربوں کے مطابق لوگ احسان کر رہے ہیں، لیکن مستحق تک نہیں پہنچا رہے۔ نہیں کی کر فیس بک میں ڈال والوں کیوں دیتے جا رہے ہیں، اور وہ فیس بک کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنا نمود و نمائش کرتے ہیں، ایک اشتہار لگانے پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیچارہ جو احسان کے مستحق ہے ایک روٹی ان تک نہیں پہنچی۔ یہ احسان کے لیے خدا اسی لیے کہتے ہیں کیا خرچ کرنے وہ چھوڑو، بات کی بات ہے کن کو دینا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پہلے ان کو دینا ہے۔ اب دعوتوں میں دیکھیں آپ کیا حال ہوتا ہے، تو دعوت میں ایک 1 لاکھ خرچے کیے ہیں، ایک فقیر ایک یتیم وہاں پہ نہیں، جبکہ اگر 1 لاکھ روپے اگر دے دیں تو معاشرے کے تمام یتیموں اور فقراء کے 1 مہینے کے خرچے ہوتے ہیں۔ 5000 صرف پیپسی پہ خرچ کیے۔ پیپسی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم نے اتنے کھائے کہ ہم ہضم نہیں کر سکتے، اس کو ڈالیں تو ہضم ہو جائے، اس کو پیتے ہیں کہ ہضم کرنے کے لیے۔ ادھر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل کے بیٹھے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں، ایک چلتا ہے رات کو کھانے کے بعد، اس سے پوچھتے ہیں کیوں چلتے ہو، کہتے ہیں کھانا زیادہ کھاتا ہوں ہضم کرنے کے لیے، ہضم کرانے کے لیے چلتا ہے۔ ایک بیچارہ چلتا ہے کیوں چلتا ہوں، کھانا نہیں ملا ہے، ڈھونڈتا ہوں کہیں سے کچھ ملے۔ اور ہم کن کو دیتے ہیں؟ ان کو کھلاتے ہیں جو کھا کے ہضم کرنے کے لیے پیپسی پیتے اور گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ معاشرے تباہی کی طرف، بربادی کی طرف۔ جو دعوتوں میں ہم منع نہیں کرتے کہ دعوت آپ نہیں کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دعوت کے جو فضول اخراجات ہیں ان کو کم از کم یتیموں تک، غریبوں تک پہنچائیں۔ اب پاکستان میں پچھلے سال واقعی آپ معاشرے میں کل نہیں پوچھیں گے خدا ہم سے، ایک آٹے کا 10 کلو کا تھیلا سرکاری طور پہ ایوانی کیا ہے، حکومت اپنے طرف کچھ ووٹ لینے کے لیے مفت تقسیم کیا، تو اس میں بگدڑ مچ کی ایک خاتون وفات ہو گئی، مر گئی۔ 10 کلو آٹے کے لیے لوگ مرتے ہیں،
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دعوتوں پہ دعوتیں ہیں، خرچوں پہ اخراجات کرتے ہیں، اور پھر ادھر سے نام دیتے کہ ہم خدا کی راہ پہ احسان کرتے ہیں. خدا عنوان کہتے ہیں احسان کن پہ کرنا ہے، یہ بیان کرتے ہیں. سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں رب العالمین بیان کرتے ہیں اپنی عبادت کی ذکر کیا، پھر احسان کی بات. احسان بھی ترتیب سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. خدا کو یاد ہے جہاں کہیں پہ احسان کے بعد اور پہلے والد. خدا عنوان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف خدا کی ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ. یعنی خدا بیان کریں کہ پہلے والدین، پھر اس کے بعد صلہ رحم، پھر اس کے بعد ہمسائے، والجار ذی القربى والجار الجنب، ان کے اوپر کڑی کریں. اب احسان کے بدلے کس طرح سے جس نے احسان کیا تو امیر المومنین سلام فرماتے ہیں حکمت نمبر 62 میں اسی آیت کی گویا کی الفاظ وہی ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. مولا کائنات بھی اسی آیت کے کیا ہے ایک ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے اوپر سلام کر کے احسان کرتا ہے، آپ کو تحفہ دیتا ہے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. پھر وَإِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِهَا بِمَا يُرْضِي عَلَيْكَ. جو بھی ایک احسان کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہے، وَإِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ، ایک ہاتھ احسان کے بڑھ گیا آپ کی طرف، فَكَافِي بِمَا يُرْضِي عَلَيْهَا، جو اس نے دیا اس سے بہتر آپ دے دیں گے، اور بہتر دے کے خیال نہیں کریں گے ہم نے کچھ کیا ہے. پھر مولا فرماتے وَالْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَعْدِ. فضیلت اسی کے لیے جس نے ابتدا کیا، ابتدا میں دیے تھے، اسی وجہ سے آپ اسی قرضے کو چکانے کے لیے دے رہے ہو. جتنا بھی اچھا دے، میں نے آپ کے لیے کیا کیا، فرمایا تو کل آپ اور کیا ہے احترام سے استاد آپ کے لیے ہم نے ایک موبائل کیا ہے لے کے آئے ہیں، اسی سے اچھی ویڈیو بھی بنے گی کہا تو پھر بھی آپ نے کیا ہے یعنی ہمارے اوپر احسان نہیں کیا ہے. مولا فرماتے کیوں؟ وہ خرما جو دیا تھا اسی کا اثر ہے. پھر بھی ابتدا آپ سے بہتر ہے. وَالْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَعْدِ، یعنی فضیلت اسی کو جس نے پہلے ابتدا کی ہے. ہم ادھر کیا کریں گے، روزانہ یہاں پہ ہم کھانے کا انتظام کریں گے، یہاں پہ کیا کریں گے، ہر قسم کے میوے لا کے درس کے بعد تبرک کا انتظام کریں گے. تو جتنا بھی خرچ کریں گے ہم حافظ صاحب کی جگہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہ سلسلہ سنت کا انہوں نے رکھا ہے، ابتدا انہوں نے کیا تو ثواب اسی کو جاتا ہے ہمیشہ اسی سے. جو الفضل مع ذلک للبعد. اب دیکھیں احسان کی جب بات ہو رہی تو السلام نے کس طرح احسان کیا ہے انہوں کی زندگی میں دیکھیں. احسان کو بدلہ کس طرح دیتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. واقعا کبھی انسان سوچے کہ انسان آج کل معاشرہ کیا ہو گیا، احسان کے بدلہ احسان سے دونوں تو چھوڑو، احسان کے بدلہ شر سے دیتے ہیں. عجیب حالت ہے معاشرے میں، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے آپ لوگ ڈرتے ہیں، جبکہ تعلیمات قرآن یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ ان کے غلام ہیں اس وقت تک جب تک آپ اس کا بدلہ نہ دیں. آپ اس کو سب سے بہتر انداز میں بدلہ دیں. اور آئیں آج اس وقت اگر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر مختلف پارٹیوں میں جا کے کسی کے احسان کرے، کسی شخصیت کا احسان نہیں. ہم نوکر بنے آل رسول کا، ان کا احسان کریں. اگرچہ ان کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے ان کی طرف سے ہے، پھر بھی وہ کریم ہے، کریم ہے. احسان کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے، اس کے بہترین طریقے سے جزا دیتے. روایت میں ہے کہ عجیب حالت ہے، یہ امام ہے، امام کے پاس کوئی انسان اچھائی لے کے جائے پھر وہ کبھی فراموش نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارون الرشید نے سادات کے اوپر بہت ظلم کیا. دیکھو ائمہ علیہ السلام کس طرح احسان کا بدلہ دیتے ہیں. آج ہم یہاں پر بیٹھ کے کالا امام باقر، کالا امام جعفر صادق پڑھتے ہیں، کل اسی حدیث کو معاشرے تک پہنچاتے ہیں. یہ معمولی نہیں سمجھے. آل رسول کی نوکری ڈیوٹی یہ معاشرے میں انسان کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ کتنا ہے. اب ہارون نے کیا کیا، کہا کہ پیغمبر پاک نے سادات کے احترام باقی رکھنے کے لیے اپنے طرف سے فوج رکھا ہے، یہ رکھا ہے. باقی اپنے فوج کو کہا ہے کہ جہاں کہیں پہ سادات ہیں ان کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے. اقتصادی طور پہ جب تک ان کو مجبور نہیں کریں گے یہ عزیز رہیں گے. باقاعدہ حکم جاری کیا کہ ہر سادات کے گھر میں جا کے ان کے تمام اموال کو لوٹ کے لائیں. فوج کو حکم دیا، لشکر کو حکم دیا، صرف جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں ان پہ چھوڑیں، ان کے سب کو اس طرح لوٹنے کا حکم دیا. لشکر جا کے سادات کے گھروں میں جا کے سامان کو لوٹتا تھا. جلودی ان کا جو ایک جلاد تھا،
جو کمانڈر تھا ان کا سپہ سالار تھا، ان کو لشکر دے کے بھیجا مدینے کی طرف۔ ہارون نے عجیب حالت ہے، واقعی ہمیں کتنی سعادت ملے گی، عظیم یعنی ہستیاں ہمیں ملے۔ اب مدینے کے سادات کے اموال کو لوٹنے کے لیے جلودی نے لشکر لے کے وہاں گیا، وہاں جا کے کیا کیا، سادات کے یعنی اموال کو لوٹتے، گھروں میں جا کے لوٹتے ہوئے جمع کرتے ہوئے آ گیا۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے گھر پہنچے، سوچو سے خدا کے گھر میں، اب آگے امام رضا علیہ السلام کے گھر میں آگے کہا کہ سامان کو لوٹنا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے تمام سیدانیوں کو، مستورات کو ایک کمرے میں لے گیا تاکہ آئے کوئی حکومت کے سامنے انسان کیا کر سکتے، بے وجہ کہا کہ آپ جا کے جو کچھ لینا ہے لے لیں، لیکن اس کمرے میں نہیں جائیں، یہ اس میں سیدانیاں موجود ہیں، مستورات۔ اب یہ کہنا تھا جلودی سرسخت دشمن اہل بیت ہیں اور یہ لشکر جلات ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں بادشاہ کا حکم، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ کہ سادات صرف پہنے ہوئے کپڑوں پہ رہیں گے اور کوئی چھوڑنا نہیں ہے، سیدانیوں کے پاس جو تبرکات ہے سب میں لے کے جاؤ۔ امام نے کہا نہیں، اس کمرے میں نہیں جائیں، اسی حجرے میں سیدانیاں، یہ ہمارے ناموس ہے۔ اس نے کہا نہیں، حکم پوری کرنے، تکمیل کرنے، حکم کی تکمیل کے لیے جانا پڑے گا، سیدانیوں سے تبرکات کو چھیننا پڑے گا۔ امام نے دوسری مرتبہ کہا کہ اس طرح نہ کریں۔ تیسرے مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا جو چاہتے ہیں میں ان سے جا کے تبرکات خود سے لا کے دے دوں، جو زیورات ہیں آپ کو دوں گا، لیکن اس کمرے میں نہیں جائے، اس حجرے میں نہیں جائے۔ تیسرے مرتبہ جب کہا تو جلودی نے قبول کیا تو امام علیہ السلام گئے، جا کے سیدانیوں سے کہا آپ کے پاس جو بھی تبرکات دے دیں، لے کے آیا، آ کے جلودی کو دیا اور لشکر چلا گیا۔ اب وقت بدلتا ہے، دیکھتے ہیں حالات بدلتے ہیں، ہمیشہ اس طرح نہیں رہتے ہیں۔ دیکھو کل سوچے کہ حالت کچھ اور تھا، آج بدل گئے، حکومتیں ہیں، بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اب ہارون واصل جہنم ہو گیا، وقت اس کا ختم، اس کا بیٹا مامون آ کے حکومت کرنے۔ اب وہ چالاک تھا، شادر تھا، دیکھا حکومت بہت کمزور ہو گئی، اس حکومت کو بچانے کے لیے ایک راستہ انہوں نے ڈھونڈ دیا کہ سادات کے احترام ہو، سادات کو امام رضا کے احترام کریں گے تو تاکہ سارے شیعان علی بن ابی طالب میری حکومت کی طرف آئیں گے۔ حکومت کے یعنی کیا ہے، باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے حکومت کی جو چالاکی کو چینج کیا، پالیسی کو چینج کر کے کہا کہ سادات کا احترام ہونا ہے۔ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو باقاعدہ لا کے ولی عہد بنائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارے جو سادہ عوام تھے وہ کیا ہو گئے، یقین کریں گے، اور حکومت ان کی گرتی حکومت واپس بن گئی اور مضبوط ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام کو ابھی مجبوراً لائے مشہد میں، خراسان میں لا کے، اب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد کے تخت پہ بٹھایا، لوگوں کو بھی دکھانا ہے، اندر سے تو وہ نہیں کرتا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب تخت میں بٹھانے کے بعد اپنے تمام فوجی لشکر سے، سالاروں سے کہا کہ آگے امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرے ولی عہدی، ولی عہدی یعنی وزیر اعظم، حکومت کے وزیر اعظم یہ ہوں گے اور میں بادشاہ۔ اب سارے آگے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے کرتے وہ سپہ سالار آ گئے، وہ لیڈر آ گئے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ 3 ایسے خبیث لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ان سے دشمنی کر کے تو آپ کے باپ کے ساتھ ہم نے حکومت کی ہے، ہم آئین کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کبھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تینوں کو پھر اب یقین کرانے کے لیے کیا کیا، مامون نے حکم دیا کہ جلات کو تینوں کے سر قلم کرو، یا بیعت کریں یا ان کے سر قلم کرو۔ 2 کے سر قلم ہو گئے، تیسرا وہ جلودی تھا جس نے امام رضا علیہ السلام کے گھر میں جا کے تبرکات کو لوٹے تھے۔ اب جلات جا رہے ہیں ان کی طرف، ان کو قتل کرنے کے لیے، سر تن سے جدا کرنے کے لیے جب جا رہے تھے، امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کی کرسی میں بیٹھے، وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھے، اس کرسی سے اٹھ کے آگے مامون کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ جلودی سمجھ گیا، میں ڈر گیا کہ میں امام کے گھر میں گیا، امام کے تبرکات لوٹا ہوں، امام کے دل کو خون کیا ہوں، اب مجھے کوئی سزا دینے کے بعد مجھے قتل کرے گا، ایسے ہی میرا سر قلم نہیں کرے گا۔ پھر جلودی چیخ کے چلا کے کہا کہ مامون، آپ کو آپ کے باپ ہارون کی قسم، مجھے جو سزا دینا دے دو، جو امام رضا کہتے ہیں وہ نہیں کرے میرے ساتھ، امام رضا کی بات نہیں مانے، باقی جو سزا دینا دے دو۔ مامون حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، امام جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے، بدبختی کیا کہہ رہا ہوں۔ امام اپنے کرسی سے اٹھ کے آگے میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جلودی کو میرے خاطر معاف کرو، کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے سزا نہیں دے دو، جو کچھ دینا دے دو، لیکن امام جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرو، وجہ کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اس لیے معاف کرو کیونکہ جلودی کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، ایک احسان ہے۔ جب ہمارے گھر میں تبرکات لوٹنے کے لیے آیا تھا تو
میں نے ان سے کہا کہ سیلانیوں کے حجرے میں نہیں جائیں. تیسرے دفعہ کہا تو پھر میری بات مان کے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے, آج اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. دیکھو احسان کس طرح ہوتا ہے امام, حجت خدا کتنا, یعنی احسان کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. یہ کہنا تھا یہ حالت ہے, امام علیہ السلام اس کو معاف کر دے. یعنی ہمیں یہ شیوا سے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے شیخ علی بن ابی طالب کہیں سے بھی آپ کے اوپر احسان ہو, نہیں دیکھو بندہ اچھا ہے نہیں ہے, احسان کے بدلہ احسان سے دے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نجف کا ایک گورنر تھا, شخص نجف کا گورنر. دیکھیں ائمہ خدا علیہ السلام کی تعلیمات احسان پہ کیسے وہ کرتے ہیں. گورنر دشمن اہل بیت ہے, امیر المومنین کے دشمن ہے, عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. ظاہر جب آتے ہیں نا ان کو تکلیف دیتے ہیں, کسی بہانے سے ان کو کیا کوڑے مارتے ہیں, کسی بہانے سے اس کے کیا ہے پاسپورٹ اس زمانے میں جو سسٹم تھے کاغذات ان کو پاڑ دیتے. ایک بیچارہ بہت سادہ شخص آیا, کہا مشکل کشا کے دربار میں جاتا ہوں, بہت ہی عقیدے کے ساتھ وہاں پہ آئے تو اس نے تنگ کیا ان کو. گورنر تھے, یہ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تنگ کیا تو ان کو غصہ آیا. اب میں امام کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, مشکل کشا کے دربار پہ جاتا ہوں, آپ مجھے تنگ کر رہے ہو, میں امام کے دربار میں جا کے آپ کو بد دعا دوں گا. یہ کہنا تھا, وہ ویسے بھی دشمن اہل بیت, غصہ آیا ان کو, اٹھ کے اس پہ کوڑے مارے, کوڑوں پہ کوڑے مارے, اور اس نے کہا جتنا مارتے ہو مارو, جاؤں گا مشکل کشا کے دربار میں, آپ کا حشر ہو جائے. وہ غصے میں اور یہ غصے میں دونوں مارتے گئے. اب جب مار کے بھاگ گئے, برا حال کیا, بیچارہ آیا حرم میں, امیر المومنین کی ذریعہ پکڑ کے صرف بد دعا دے, اور کچھ نہیں. مولا میں اپنے نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو برا حشر ہو گیا, کیا ہے انجام میرے نظروں کے سامنے نظر آنا چاہے. دعائیں دیتے دیتے وہیں پہ ذریعہ پکڑ کے سو گئے. خواب میں امیر المومنین آتے ہیں, امام المتقین آگے ان سے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا, اس نے بے شک آپ کے اوپر بہت ظلم کیا, اس کا حساب کتاب اس کے آخرت میں ہوگا, لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کو معاف کریں. حیران ہوتے ہیں, مولا کیوں, اس نے اتنا ظلم و ستم کیا اور آپ کہتے ہیں معاف کریں. کہا کہ ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے, اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں ہم. کہا کیا حق ہے مولا. کہا کہ یہ کربلا اور نجف کا گورنر تھا. ایک دفعہ مسیب میں, جہاں پہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ مسیب میں, وہاں پہ دو دریائے نیل اور دریائے فرات اکٹھے ہوتے ہیں. ادھر پل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, بیٹھ کے دل ہی دل میں صرف یہ کہا, اے عمر سعد, اے ابن زیاد, لعنت ہو آپ پہ, حسین کو قتل کیا ٹھیک کیا, حسین کو مارا ٹھیک کیا, لیکن ایسے گوارے پانی سے کیوں محروم رکھا. دل میں ایک بات آئی تھی اور اس نے ایک تمنا سے یہ دل میں کہا تھا, زبان میں بھی نہیں کہا, اس نے میرے بیٹے کی پیاس پہ, حسین کی پیاس پہ اتنا ایک تمنا کی ہے, اس کا بدلہ ان کو دینا چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا. پھر اس شخص نے کہا مولا میں نے معاف کیا. اب معاف ہو گئی کیسے ختم. اب وقت گزر گیا, وہ زیارت کر کے واپس آئے, اسی طرف سے گزر رہے تھے. گورنر نے مزید مذاق اڑاتے ہاں کرتے ہوئے کہا کیا کیا آپ کے مولا نے, دیکھا میں نے آپ پہ کوڑا لگا, کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا کرتا تو بہت کچھ تھا, لیکن میرے مولا نے آپ کو معاف کیا. کیسے معاف کیا؟ اس نے قصہ سنایا. اس طرح تھا, ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ پل پہ بیٹھے تھے اور خواب میں ایک تمنا آپ نے کی, اچانک بیدار ہو گئے. کہا کہ اتنا جانتے ہیں آپ کا مولا, میں نے کسی کو نہیں کہا, یہ بات میں اور خدا جانتے تھے, اتنا جانتے ہیں, اس طرح احسان کا بدلہ دیتے ہیں. پھر توبہ کرتے ہیں, پھر بدل کے آتے ہیں. پھر کیسے بدل کے, پھر وہ راہ حق پہ آتے ہیں. کہاں سے, وہ اتنے معمولی ایک احسان پہ. امام نہیں چاہتے یہ آگ میں جل جائے, امام کس طرح ہدایت کرتے ہیں. حجت خدا اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں کہ جو حسین کے لیے معمولی بھی دل میں درد رکھتے ہیں, حسین کی پیاس پہ معمولی بھی شدت کے احساس کرتے. وہ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا. دیکھیں جب 1000 کا لشکر آ گیا, حر نے لے کے آیا اور امام علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کہا کہ واپس جائیں گے. امام علیہ السلام نے کہا سکینت کیوں, آپ کی ماں آپ کے اوپر ماتم کرے گی, چھوڑے. پھر سر جھکا کے انہوں نے کہا حر نے, اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی جواب دیتا. یہ ایک احسان ہوا, احسان ماں کا احترام کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے 9 محرم کو جنگ چھڑنے تھے. 9 محرم روز تازواں باقاعدہ حملہ لائے تھے, اور حسین نے عباس کو بھیجا مذاکرات کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایک دن کی مہلت دی. امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ انتظار کیا کہ اب یہ ایک قرض ہمارے اوپر ہے. 9 محرم تک حر نہیں آیا, انشاءاللہ کل 10 محرم تک حر آئیں گے, حر ناری سے جنتی بنیں گے, پھر ہم جنگ کا اعلان کریں.
کیونکہ حر نے ہمارے ماں کا احترام کیا۔ یہ اہل بیت خاندان نبوت، اسی وجہ سے زیارت عاشورہ میں، زیارت جامع قبرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ۔ سلام ہو آپ پر، آپ ایسے ہستی ہیں جن کی عادت ہی احسان کرنا ہے، جن کی سجیت، جن کی سرشت ہی کرم کرنا ہے، دوسروں کے اوپر کرم کرنا ہے۔ اور ہم ان کے پیروکار، ہمارے اندر بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کے اوپر بخشش کرنا۔ اگر اس کی طرف سے نہیں دیکھی کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بڑائی کریں۔ اب احسان تو بہت سارے کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی کبھی کبھار ایک خرما لا کے احسان کرتے ہیں، لیکن مصیبت معاشرے میں کیا ہے، شیطان موقع نہیں دیتے اس احسان کو، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ احسان کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خدا ہم کہتے ہیں اس احسان کو باقی رکھو۔ احسان کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ سورہ مبارکہ کی بقرہ کی 264 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء۔ اے ایمان والو، جو صدقات دے کے لوگوں پہ احسان کیا ہو نا، اب احسان جتا کے ان کو ضائع نہیں کرو، ان کو برباد نہیں کرو۔ اللہ اکبر! معاشرے میں ایسے مصیبتیں آتے ہیں، خدا امتحان لینے کے لیے ایسے بہانے موقع دیتے ہیں کیا؟ جو سارے احسانات کیے تھے نا، 30 سال تک احسان کیے تھے، ایک لفظ میں، ایک بات میں اس کو ختم کر دیا۔ ایک دفعہ اسی دفعہ گئے تو وہاں معاشرے میں جا کے صلح سفائی کی، بھائیوں میں آپس میں زمین جائیداد پہ لڑائی، اکٹھے ہو گئے بھائی ادارے۔ ایک بڑے بھائی نے 4 بھائیوں کو پڑھا کے، اس زمانے میں میٹرک سے جا کے، یعنی کیا یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ہر مہینے کے خرچے بھیجتا تھا ان کو۔ باقی جو وفات ہوا تھا 4 بھائیوں کو پڑھا کے وہ برابر۔ اب ان کے فیصلے کے لیے آمنے سامنے ہو گئے تو وہاں سے کہہ رہے تو بدبختوں کو میں نے خرچے کر کے پڑھا کے آج ہم میرے گھر باتیں کر دو، ختم ہو گئی۔ اتنا سارا خرچہ کر کے سنبھالا، آج احسان ملتا کہ ایک بات پہ ان کے کیا ہے، خدا یہی دیکھتا ہے کہ ان کے اندر خلوص ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، صدقات ضائع نہیں کرو، احسانات کو ضائع نہیں کرو۔ کس طرح؟ بالمن والعطاء، منت گزاری کر کے۔ خدا عالم کی درگاہ میں دعا ہو کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ محسنین میں سے قرار دے، اور جو احسان کرتے ہیں ان کو محفوظ رکھ کے خدا کی درگاہ تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔